صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ امید ہے کہ میری ساری بہنیں بالکل خوش اور آباد ہوں گے۔ آج بہنوں میں جس ٹاپک کو ڈسکرائب کرنے جا رہی ہوں وہی قرآن کی جو آداب تلاوت قرآن تھا، اس کے جو پوائنٹس چل رہے تھے اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو 1 بائی 1 فقہی مسائل کے ساتھ ڈسکرائب کروں گی۔ تو آج بھی جو ہے وہ پوائنٹ نمبر 7 کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، جس کے اندر ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اب ترتیل کا کیا مطلب ہوتا ہے اور تجوید کا کیا مطلب ہوتا ہے، آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ کو ترتیب کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا ایک ساتھ، کہ ان کے میننگ چینج نہ ہو۔ اور تجوید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تجوید کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام الفاظوں کی صحیح ادائیگی، یعنی ان کی صحیح پرفارمنس ہے، جو ان کا ایگزٹ ہے، جو ان کا نکلنے کا مقام ہے، اس طریقے سے اس کو ادا کرنا۔ اب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ ادا کرو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب صاف صاف اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ ترتیل کے دوسرے میننگ ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی تلاوت کو بہت تیزی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، اور بلکہ آرام آرام سے ایک ایک لفظ کو پوری صحیح ادائیگی، صحیح پرفارمنس، صحیح پروننسیشن کے ساتھ ادائیگی کرنے کو کہتے ہیں ترتیل کرنا، یعنی کہ ایک ساتھ ترتیب سے الفاظوں کی ادائیگی کو ادا کرنا۔ اس کا طریقہ کار وہ ایک طریقہ ہے جس کو آپ کو سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، جس طرح تجوید کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر کوئی بغیر ترتیل اور تجوید کے قرآن پڑھتا ہے، اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ قرآن کے جو عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو چینج کر دیتا ہے، تو اس سے وہ کیا ہے، اس کا ایمان فاسد ہو جاتا ہے، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور وہ مسلمان ہونے کی فرضیت سے نکل جاتا ہے۔ اب ترتیل اور تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تاکہ اس کی نمازیں صحیح ہو سکیں۔ نماز کے اندر، قیام کے اندر جو 3 آیتوں کی تلاوت ہے وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اتنی تجوید سیکھنا، اتنی ترتیل سیکھنا کہ کم از کم جس سے ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، یہ ہمارے لیے فرض ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹس کی جانب کہ ہمارا پوائنٹس میں کیا اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث اور شریعت ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ تو اس کے اندر ہے کہ قرآن کریم کو اس حد تک صحیح پڑھنا کہ اس کے معنی نہ بگڑے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے قرآن مجید کو غلط پڑھنا کہ اس کے معنی بگڑ جائیں، گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی جیسے اللہم صلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی پڑھ دیا، صوت کے مخرج کو سین سے بدل دیا، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، نماز بھی فاسد ہے اور ایمان بھی فاسد ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات معنی تبدیل ہونے سے بھی کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یعنی انسان کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور غلط پڑھنے سے جس کے معنی بگڑ جائے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس قدر تجوید کا سیکھنا اور الفاظ کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے رب قارئ یقرأ القرآن وقرآن یلعنہ، کہ بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت اس حال میں کرتے ہیں کہ قرآن خود ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خود ان کے اوپر ملعون کر رہا ہوتا ہے، ان کے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے کہ لعنت ہو کہ تم میرے الفاظوں کو اس طریقے سے توڑ مڑوڑ کے ادا کر رہے ہو۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس میں 3 طرح کے لوگ داخل ہیں۔ کون کون سے لوگ داخل ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہے کہ قرآن پاک کو غلط پڑھنے والا، نمبر 2 ہے بے عمل، نمبر 3 ہے تحریف کرنے والا،
یعنی تجوید اور قرات کے مشہور امام علامہ جزری لکھتے ہیں وَأَخَذَ بِالتَّجْوِيدِ حَاتَمِيم لازم من لم يجود القرآن عاصم لأنه به اللہ انہ انزلہ وهكذا منہ الینا وصلا۔ ترجمہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے موافق ادا کرنا نہایت ضروری اور لازم ہے، اور جو شخص قرآن مجید کو تجوید سے نہ پڑھے گا وہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تجوید ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور اسی طریقے سے ہم تک پہنچائے ہے۔ قرآن مجید کے لیے ضروری ہو گیا کہ تجوید سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں ترتیل مسنون ہے، یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھنا کیا ہے، مسنون ہے۔ اب ترتیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے، یعنی قرآن مجید کو خوب صاف صاف پڑھو کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ ترجمہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، یہی لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جیسا کہ نازل کیا گیا ہے۔ اور یہی مطلب اور معنی ہے حق تلاوت کا، کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو صرف پڑھنا مطلوب نہیں بلکہ ترتیل سے پڑھنا مطلوب ہے، جس میں ہر کلمہ صاف اور واضح اور صحیح ادا ہو۔ آگے ہم انشاءاللہ بڑھیں گے کل کے ٹاپک پہ، کیونکہ یہ کافی بڑا ٹاپک ہے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل اس کے بارے میں بات کریں گے اور مزید اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن کی ترتیب اور ترتیل کیا ہے، ترتیل کا مطلب کیا ہے اور تجوید کا مطلب کیا ہے۔ اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میسج کے ذریعے یا کمنٹس کے ذریعے پوچھا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، لیکن پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے جو ہے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنکس دیے گئے ہیں یا وائس میسیج کے ذریعے آپ سوال کر سکتی ہیں، پوچھ سکتی ہیں۔ سمجھنا، سیکھنا اور پوچھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی واجب ہے اور فرض ہے بحیثیت ایک مسلمان کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔